وہ ایران، جورجیا اور قسطنطنیہ پر ایک پہاڑ بن کر آیا۔ کہا جاتا ہے جہاں انسان اپنے مذہب کی وجہ سے ناممکن کام کر گزرتا ہے، وہیں پر کوئی انسان اپنی بہادری اور جرأت سے بھی ناممکن کام کو ممکن بنا لیتا ہے، اور یہ بات اس شخص نے ثابت کر کے دکھائی۔ اپنی فوج سے کئی گنا بڑی فوج کو بری طرح شکست دی اور اپنے آپ کو تاریخ کے بڑے کمانڈر کی فہرست میں شامل کر دیا، اور اس انسان کا نام بائیجو نویان تھا۔ ناظرین، آپ نے بائیجو نویان کو ترکش ڈرامہ دریلس ارطغرل میں دیکھا ہوگا۔ آج ہم تاریخ کے بائیجو نویان کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، نویان منگول کے ایک فوجی عہدے کا نام ہے۔ اسی طرح جو شخص اس عہدے پر فائز ہوتا اس کے نام کے ساتھ نویان لگایا جاتا۔ بائیجو نویان کا تعلق منگول کے بیسوت قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلے اپنے سردار کی نگرانی میں رہتے۔ ان منگول قبیلوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اسی طرح ان سارے قبائل سے جنگجو افراد منگول فوج کا حصہ بنتے، جس کو چنگیز خان کی عظیم فوج کہا جاتا تھا۔ ناظرین، بائیجو نویان جیبی کا رشتہ دار بھی تھا۔ ناظرین، جیبی چنگیز خان کا بہت بڑا اور وفادار کمانڈر تھا، اور بائیجو نویان کے اتنے بڑے عہدے پر آنے کی ایک خاص حد تک وجہ بھی تھا۔ بائیجو نویان نے اپنی فوجی زندگی کا آغاز ایران کے شہر اصفہان میں کیا، جب منگول سلطان جلال الدین خوارم سے لڑائی کر رہے تھے۔ اس مہم میں منگول ان علاقوں پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں بائیجو نویان قفقاز کے علاقوں پر حملوں کی مہم پر چلا گیا، جہاں وہ کمانڈر چارمغان کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب 1241 میں کمانڈر چارمغان معذور ہو گیا تو بائیجو نویان نے اس کی جگہ لے لی۔ اسی طرح بائیجو نویان کو منگول فوج کا ٹمن مقرر کیا گیا۔ ناظرین، جس کمانڈر کے پاس یہ عہدہ ہوتا ہے اس کے نیچے 10,000 فوجی ہوتے ہیں۔ چنگیز خان کے بیٹے اوقتائی خان نے بائیجو نویان کو یہ عہدہ دیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ جب بائیجو نویان اپنی حکمت عملی اور بہادری کی وجہ سے منگول فوج میں بہت مشہور ہو چکا تھا۔ ناظرین، بائیجو نویان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر ظالم اور خوفناک تھا کہ جنگ میں جن لوگوں کو یرغمال اور قیدی بنایا جاتا انہیں اپنے سامنے زندہ جلایا کرتا تھا، جسے لوگ نویان کی جہنم بھی کہتے تھے، اور اگر کوئی اس کے اپنے سپاہی اس کے کسی احکام کی پاسداری نہ کرتے تو وہ ان کا خون پیا کرتا تھا، جس کے بعد باقی سپاہی ڈر جاتے اور خبردار ہو جاتے۔ اسی طرح بائیجو نویان کو روم میں سلجوق سلطنت کے خلاف مہم پر بھیجا گیا، جہاں ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد بائیجو کا شمار تاریخ کے بڑے کمانڈرز میں ہونے لگا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ بائیجو نویان کے پاس جتنی فوج تھی اس سے کہیں زیادہ سلجوقوں کے پاس تھی، اور بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ سلجوق منگولوں کو آسانی سے شکست دے دیں گے، لیکن تاریخ نے یہ دکھایا کہ جنگ جیتنے کے لیے جتنا آپ کا مذہب ضروری ہوتا ہے اتنی ہی بہادری اور حکمت عملی ہوتی ہے۔ اس جنگ میں بائیجو نویان نے سلجوقوں کو بری طرح شکست دی، بلکہ سلجوق سلطنت کو اس قدر کمزور کر کے رکھ دیا، جس کے بعد سلجوق سلطنت کی طاقت منگولوں کے سامنے بہت کم ہو گئی، اور وہ پہلے کی طرح برابری والا چکر ختم ہو گیا۔ اس جنگ کو دی بیٹل آف کوز ڈیگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جنگ کے بعد بائیجو نویان نے سواس شہر، جو ترکی کا ایک بڑا شہر ہے، اس کا محاصرہ کیا اور اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ مداخلت کرنے والے شہر توقات اور کیسری بھی بائیجو کی زد میں آئے اور جواب میں مکمل تباہی کا شکار ہوئے۔ جب بائیجو نویان واپس آ رہا تھا تو اس نے مزید شہر تباہ کیے، جس کے بعد سلجوق سلطنت منگولوں کے ماتحت نظر آنے لگ گئی۔ اپنے قریبی کمانڈر الجگدی کو یعنی کہ منگولوں کا بادشاہ بن گیا۔ مونکے خان نے الجگدی کو سزائے موت دے دی کیونکہ وہ اس کے اقتدار میں آنے کے خلاف تھا۔ اس طرح بائیجو نویان کا راستہ صاف ہو گیا، اور سابقہ نویان کے بعد بائیجو کو دوبارہ نویان کا عہدہ واپس دے دیا گیا۔ ناظرین، جب ہلاکو خان کو 1256 میں ایران اور مغربی علاقوں کا سربراہ مقرر کیا گیا تو اس نے بڑی فتوحات حاصل کرنے کے لیے اناطولیہ کا رخ کیا۔ اسی طرح بائیجو نویان بھی اکثر شہر میں ایک جنگ کے لیے گیا، جہاں اس نے سلجوق فوج کو اس کی جگہ لڑنے کو کہا۔ اب آپ یہاں غور کریں ناظرین، یہ وہ دور تھا جب سلجوق منگول سلطنت کے ماتحت تھے، اور منگول انہیں کسی بھی کام کے لیے حکم دیا کرتے تھے، لہٰذا جنگ لڑی گئی، لیکن بائیجو کو اس جنگ میں کوئی خاص فتح حاصل نہیں ہوئی۔
नाजरीन, कहा जाता है कि इसी साल कोनिया के लोगों ने टैक्स का इकट्ठा किया हुआ सोना गवा दिया था, जो कि मंगोल सल्तनत को जाना था। ये वो टैक्स था जो मंगोल बाकी मातहत सल्तनतों की तरह सल्जोकों से लेते थे। लिहाजा नुयान को इस मिशन पर लगाया गया कि वो टैक्स का खोया हुआ सोना वापस लेकर आए। तो बाइजुन नुयान ने कोनिया शहर की दीवारें तोड़ना शुरू कर दी, जिसके बाद उसे फौरन ही टैक्स का सोना वापस कर दिया गया। नाजरीन, सन 1258 में हलाकू खान बगदाद को फतह करने की एक मुहिम पर निकला और रास्ते में उसने मंगोलों के तरीके की तरह एल्बिस्तान शहर को अपने कब्जे में ले लिया और इसी तरह फिर बगदाद शहर का मुहासरा करके इसको भी फतह कर लिया। नाजरीन, मंगोलों का तरीका ये होता था कि अगर वो किसी मुहिम पर जा रहे हैं और रास्ते में कोई शहर या गांव आता है तो उसको वो अपने कब्जे में करके जला दिया करते थे। नाजरीन, इसे अगला साल ही बाइजो नुयान की जिंदगी का आखिरी साल बना। नाजरीन, नुयान की मौत की तारीख वाज़िह नहीं है, लेकिन एक महदूद जरिए से मालूम होता है कि हलाकू खान ने बाइजो नुयान को सजाए मौत दी थी। इसकी वजह यह थी कि बाइजो नुयान ने बगदाद मुहिम के लिए हलाकू खान के साथ शमूलियत से इनकार किया था। और एक और वजह यह भी बताई जाती है कि बाइजो नुयान पर मंगोल सल्तनत के साथ गद्दारी करने के जुर्म भी आए थे कि नुयान खलीफा मुस्तासिम बिल्ला के साथ खुफिया तौर पर मिला हुआ है और मंगोलों को अंदर से खोखला कर रहा है। और यही वजह थी कि वो खान के साथ बगदाद की मुहिम में शामिल होने के लिए हिचकिचा रहा था। लेकिन नाजरीन, नुयान की मौत की ये वजह तारीख में बहुत महदूद है और तारीख दान इसके बारे में मुकम्मल तौर पर वाज़िह नहीं है। आपको एक और बात बताते चलें कि हमने बाइजो नुयान की तारीख के बहुत अहम पहलू आप तक पहुंचाए हैं। मुकम्मल तारीख जानने के लिए ज़रूरी है कि आप मंगोल कमांडर्स की तारीख की किताबें पढ़ें। और नाजरीन, वो इंसान की अगली किस्तों में आपके पास दोबारा किसी और तारीख के बड़े इंसान के साथ हाजिर होंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके।